Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is human transport system and diet or disorder of circulatory system. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ ڈائٹ، یعنی ڈائٹ کا ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم پر کیا اثرات ہے، یا ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکولیٹری سسٹم یا اس کے علاوہ ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم کے ڈس آرڈرز یعنی پرابلم یہ کون کون سے ہیں۔ تو ڈائٹ کا ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم پر بڑے اثرات ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے مختلف ڈس آرڈر سرکولیٹری سسٹم کے۔ پریویس کلاس میں ہم نے ورکنگ آف سرکولیٹری سسٹم پڑھا تھا کہ ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ ٹاپک ورکنگ آف سرکولیٹری سسٹم میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خون جو ہارٹ میں آتی ہے یا ہارٹ سے لنگز میں یا جسم کے مختلف حصوں تک جاتی ہے تو وہ 4 بڑے راستوں کے ذریعے جاتی ہے۔ اس میں پہلا نمبر وینا کیوا، پلمونری آرٹری، پلمونری وین اور ایوریٹا، اور اس کے علاوہ جو 4 چیمبرز ہے ہارٹ کے کہ وہ ہارٹ کے ان اور آؤٹ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ میں والو ہے، تو والوز اس کا بھی اپنا کام ہے ہارٹ کے پمپ کرنے میں، بلڈ کے ٹرانسپورٹ میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اس کے ڈس آرڈر کون کون سے ہے، اس کے پرابلم کیا ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اس میں کچھ الفاظ ہے، کی ورڈ سے امپورٹنٹ، جسے سمجھنا آپ لوگ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں پہلا ہے پلیک۔ تو پلیک یہ تختی کو کہتے ہیں، یعنی تہ کو کہتے ہیں۔ تو پلیک جب آرٹری میں اور وہ آرٹری جو ہارٹ کو آکسیجن، بلڈ اور نیوٹرینٹس وہ لے جاتے ہیں، تو اس آرٹریز میں جب چربی پیدا ہو جاتی ہے، چربی کی تہ، تو اس تہ کو پلیک کہا جاتا ہے۔ دوسرا برین ہیمریج ہے، تو برین ہیمریج یہ کوما کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اینیمیا ہے، تو اینیمیا یہ بلڈ ڈس آرڈر ہے جس میں ریڈ بلڈ سیل یہ خون میں کم ہو جاتے ہیں، اور جب ریڈ بلڈ سیل یہ خون میں کم ہو جاتے ہیں تو آکسیجن یہ باڈی پارٹ کو، باڈی ٹیشو کو وہ انف مقدار میں، کافی مقدار میں وہ پاس نہیں ہوتے ہیں، تو اس بیماری کو، اس ڈس آرڈر کو اینیمیا کہا جاتا ہے۔ تو چلیے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ ڈائٹ آر ڈس آرڈرز آف ٹرانسپورٹ سسٹم، کہ ڈائٹ کا ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم پر کیا اثرات ہے، کیا ایفیکٹ ہے۔ تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، مختلف ہیبٹس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ہیلتھی ہیبٹس، اس کے علاوہ ہیلتھی ایٹنگ، صحیح کھانا جو ہمارے ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے، سلیپنگ یعنی ٹائم پر سونا اور ٹائم پر جاگنا، یہ سب ٹرانسپورٹ سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح مختلف قسم کے فوڈ جس میں ڈائٹ یعنی صحیح غذا وہ نہ ہو، یا انہیلتھی فوڈ ہو جو ہمارے صحت پر برا اثرات وہ مرتب کر سکتی ہے، تو اگر ہم اسی طرح کے خوراک وغیرہ اپنے آپ کو انہیلتھی رکھے، ورزش وغیرہ یہ نہ کرے، تو اس کے وجہ سے یا ڈائٹ کی وجہ سے یا مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم متاثر ہو سکتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے آپ کے ہیلتھ کو، اپنے صحت کا خیال وہ رکھنا چاہیے۔ خوراک بھی وہ پل اپ ڈائٹ وہ کھانا چاہیے، اس کے علاوہ سلیپنگ وغیرہ۔ تو اگر ہم اسی طرح کے ایکٹیویٹیز یا وہ خوراک کھائے جس میں ڈائٹ، پل اپ ڈائٹ نہ ہو، تو مختلف قسم کے ڈس آرڈرز یہ پیدا ہو سکتے ہیں، پرابلمز یا ڈیزیزز، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم میں۔ تو اس میں پہلا جو بیماری ہے، ڈس آرڈر ہے، وہ ہے کرونری آرٹری ڈیزیز۔ اسے سمپلی شارٹ CAD بھی کہا جاتا ہے۔ CAD، C فار کرونری، A فار آرٹری اینڈ D فار ڈیزیز۔
تو سب سے پہلے کرونری آرٹری، یہ وہ آرٹریز ہے، یہ وہ خون کی نالیاں ہیں جو ہارٹ کو، دل کو بلڈ، آکسیجن اور نیوٹرینٹس یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس آرٹریز کو اس خون کی نالیوں کو کرونری آرٹری کہتے ہیں۔ وہ آرٹریز، وہ خون کی نالیاں جو ہارٹ کو، دل کو وہ بلڈ، آکسیجن اور نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کو کرونری آرٹریز کہتے ہیں۔ اب کرونری آرٹری ڈیزیز کسے کہتے ہیں؟ تو کرونری آرٹری ڈیزیز یہ وہ ڈیزیز ہے جس میں جو آرٹری جو ہارٹ کو بلڈ، آکسیجن اور نیوٹرینٹس وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہارٹ کو، تو اس میں جب پیٹس کی یا کولیسٹرول کی یا سیلز کی ایک تہ بن جاتی ہے یعنی پلیگ، تو اس سے جو ویسل ہوتا ہے، خون کی نالی ہوتی ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور بلاک ہو جانے کی وجہ سے اس میں جو ہے نا ایک ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، اس ڈیزیز کو کرونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو کرونری آرٹری ڈیزیز یہ وہ ڈیزیز ہے جس میں خون کی جو نالی ہے کرونری آرٹری میں پیٹس یعنی چربی کی تہ بن جاتی ہے، جس کو پلیگ کہا جاتا ہے، اور یہ پلیگ خون کی نالیوں کی دیواروں پر وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے خون کے ٹرانسپورٹ میں، خون کے چلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈیزیز کو، اس بیماری کو کرونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ اب اس کے کازز کیا ہے کہ یہ کون سے وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ کرونری آرٹری ڈیزیز؟ تو اس میں پہلا نمبر ہے اسموکنگ۔ سگریٹ پینے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، جس کی بلڈ پریشر وہ ہائی ہو تو اس سے بھی کرونری آرٹری ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ یا وہ خوراک کھانا جس میں پیٹس یا کولیسٹرول، چربی یہ شامل ہو، اس میں زیادہ ہو، تو اس خوراک سے بھی کرونری آرٹری ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان ایکٹیو لائف سٹائل یعنی ورزش، ایکسرسائز وغیرہ یہ نہ کرنے سے بھی کرونری آرٹری ڈیزیز یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو کرونری آرٹری ڈیزیز یہ وہ ڈیزیز ہے جس میں جو کرونری آرٹری ہے اس میں کولیسٹرول کا یا پیٹس کا اس میں جو تہ بن جاتی ہے یعنی فلیگ ویسلز کے دیواروں پر، خون کے نالیوں کی دیواروں پر، تو اس کنڈیشن کو کرونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو اس میں خون یہ اس کی ٹرانسپورٹیشن وہ مشکل ہو جاتی ہے، راستہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اس بیماری کو کرونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کے سمٹمز کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے کہ جب یہ کرونری آرٹری یہ ڈیزیز آ جائے تو یہ انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ تو اس میں پہلا نمبر ہے کہ چیسٹ پین، سینے میں درد اگر ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹنس آف بریتھ، سانس کا مختصر ہو جانا، سانس کے لینے میں دشواری، شارٹنس آف بریتھ اینڈ ہیوی سویٹنگ کے پسینے کا آ جانا، تو یہ اس کے سمٹمز ہیں۔ تو کرونری آرٹری اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پلیگ جمع ہو جاتا ہے، چربی کا ایک تہ جمع ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ چربی یہ بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جاتی ہے اور اس آرٹری کو مکمل طور پر بلاک کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہو جانے کی وجہ سے بعض اوقات شخص یہ مر بھی جاتا ہے۔ تو کرونری آرٹری یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کا پہلا ڈس آرڈر ہے جو ڈائٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر، بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹری اور وین اس میں لیومن ہوتا ہے، تو آرٹری ہے اس کا لیومن یہ چھوٹا ہے۔ لیومن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیومن یہ خون کے نالیوں کا پیسج وے ہے، ایک راستہ ہے جس کے ذریعے خون یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے اس راستے میں۔ تو آرٹری اس میں لیومن چھوٹا ہوتا ہے اور وین میں لیومن یہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر، تو بلڈ کا پریشر،
بلڈ کا بہاؤ۔ تو ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر یہ وہ حالت ہے جس میں جو بلڈ فلو کرتا ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، تو بلڈ کے پریشر کے ہائی ہو جانے کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کے کازز کیا ہے کہ کون سے وجوہات کی وجہ سے بلڈ کا پریشر یہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ خوراک کھانا جو فل آف فیٹس ہو، جس میں فیٹیز یہ زیادہ ہو تو اس سے ہائپر ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خوراک کھانا جس میں سالٹ بہت زیادہ ہو، نمکیات، تو اس سے بھی ہائی بلڈ پریشر اکر ہو جاتی ہے۔ اسموکنگ، سگریٹ پینے سے، اوبیسٹی، بے چینی، تو اس قسم کے اسباب سے، اس قسم کے کازز سے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر یہ اکر ہو جاتی ہے۔ اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے مختلف قسم کے پرابلمز یہ پیدا ہوتے ہیں ہیلتھ کے، ہمارے صحت کے، اور وہ ہے ہارٹ اٹیک، دوسرا برین ہیمریج کہ انسان کوما میں بھی چلا جاتا ہے اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ کڈنی فیلر ہے کہ گردے کا فیل ہو جانا، تو یہ اس کے جو ہے نا پرابلمس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے جب خون کا جو بہاؤ ہو جاتا ہے، بہاؤ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، اس کا جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے، تو اس حالت کو ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اسباب پیٹی فوڈس ہے، ہائی سالٹ انٹیک، اسموکنگ اور اوبیسٹی، یہ اس کے کازز ہے کہ اس قسم کے کازز سے، اس قسم کے وجوہات سے ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر اس قسم کا ڈس آرڈر یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور بھی ہیلتھ پرابلم یہ پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک ہے، دل کا دورہ ہے، برین ہیمریج ہے، کوما، اور کڈنی فیلر ہے کہ گردے کا فیل ہو جانا۔ تو یہ اس کے جو ہے نا پرابلمس ہے کہ ہمارے ہیلتھ میں، ہمارے جسم میں یہ مختلف پرابلم یہ کریٹ کر سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے۔ تیسرا جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے انیمیا۔ تو انیمیا یہ بلڈ کا ایک ڈس آرڈر ہے، یہ بلڈ کی ایک پرابلم ہے، اور یہ کون سی پرابلم ہے، تو یہ وہ پرابلم ہے جس میں ایک آدمی کے خون میں جو ریڈ بلڈ سیل ہے، سرخ خلیے، یہ کم ہو جاتے ہیں مقدار میں، اور جب یہ سرخ خلیے یہ خون میں اس کی مقدار وہ کم ہو جاتی ہے، تو خون سرخ خلیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو ہر ایک پارٹ تک، ہر ایک سیل تک وہ لے جاتی ہے۔ تو جب یہ سرخ خلیے یہ خون میں کم ہو جاتے ہیں تو وہ آکسیجن کو وہ باڈی ٹیشوز تک، باڈی سیلز تک وہ نہیں پہنچائی جا سکتی، تو اس حالت کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ تو انیمیا یہ وہ ڈس آرڈر ہے جس میں ریڈ بلڈ سیل وہ خون میں کم ہو جاتے ہیں، اور آکسیجن یہ تھوڑے مقدار میں، کم مقدار میں یہ باڈی ٹیشوز کو پرووائڈ ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ انیمیا اس کے بہت سے کازز ہے، اس کے بہت سے اثرات ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انیمیا یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آئرن خون میں، جسم میں آئرن کا کم ہو جانا یہ ایک بڑا کاز ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے انیمیا اکر ہو جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ وٹامنز جو ہے نا، وٹامن B12 یہ ایک وٹامن ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے، تو اگر وٹامن B12 یہ جسم میں کم ہو جائے تو انیمیا پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا یہ بہت سے اور پرابلم یہ پیدا کر سکتی ہے، مثال کے طور پر ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز کہ ریڈ بلڈ سیل اس کی ڈسٹرکشن اکر ہو جانا، وہ تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے بیماریاں پیدا کرتی ہے، جس میں کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، اس قسم کے بیماریاں یہ انیمیا پیدا کرتی ہے۔ تو یہ جو انیمیا ہے یہ بہت ہی بڑا کاز ہے، بڑی وجہ ہے جو ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کا۔ تو اس میں ٹرانسپورٹ سسٹم میں یا ہمارا جو بلڈ ہے اس میں جو ریڈ بلڈ سیل ہے، اس میں جب
ریڈ بلڈ سیل ہمارے خون میں یہ کم ہو جاتے ہیں اور آکسیجن یہ ہمارے جسم کو باڈی ٹیشوز کو وہ صحیح طریقے سے زیادہ مقدار میں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی، تو اس کنڈیشن کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈائیگرام کو، تو پہلا جو نارمل ہے اور دوسرا انیمیا ہے، تو انیمیا میں ریڈ بلڈ سیل یہ کم ہو جاتے ہیں۔ نارمل کو دیکھ لیں تو اس میں ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہے، اور جو انیمیا ہے، جو انیمیا کاز ہوئی ہے، تو اس میں ریڈ بلڈ سیل یہ کم ہے۔ تو انیمیا یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں خون میں جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، تو اس حالت کو انیمیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ڈس آرڈرس ہے، وہ پرابلم ہے جو ڈائٹ کی وجہ سے، جو انہیلتھی فوڈ ایٹ کرنے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے اس قسم کے ڈس آرڈرز یہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں کرونری آرٹری ڈیزیز، ہائپر ٹینشن اور انیمیا یہ شامل ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ جو ڈس آرڈر ہے سرکولیٹری سسٹم کے، تو اس پر نوٹ لکھنا ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ رائٹ نوٹ آن ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم اینڈ آلسو میمورائز اٹ، کہ جو ڈس آرڈر ہے سرکولیٹری سسٹم کے اس پر نوٹ لکھنے ہیں اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔